सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। तशद्दुद, ज़्यादती, तेज़ाब गर्दी और अगवा के वाक़यात में रवां साल भी ख़वातीन पर भारी रहा। पंजाब में 11 माह में ज़्यादती के 7,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। कोरंगी मेहरान टाउन में पुलिस मुकाबले के दौरान शहरी की हलाकत के मामले की CCTV फुटेज सामने आ गई। मुमकिन तौर पर मकतूल को डाकुओं की गोली लगी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीरों ने नाकामी का मलबा महंगाई और वजीर आज़म ने गलत सिलेक्शन पर डाल दिया। इमरान खान ने एतराफ़ किया है कि गलत उम्मीदवारों का चुनाव शिकस्त की वजह बना। अब पार्टी हिकमत अमली की निगरानी खुद करूंगा। शिकस्त की वजह सिर्फ और सिर्फ महंगाई को करार दिया था। गैस बहरान की बात करते हैं, जिससे हर कोई परेशान है। शहर कायद में गैस के लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक H के मकीन गैस की आंख मचोली से ज़हनी अजियत से दो चार हैं। कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। कप्तान हुक्मरान संगीन होता गैस का बहरान, ताजिर, होटल मालिकान, घरेलू सार्फिन समेत हर कोई परेशान। शहर कायद में गैस के बहरान ने शहरियों की नाक में दम कर दिया। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक H के मकीन कहते हैं गैस आती नहीं, अगर आ भी जाए तो प्रेशर इतना कम होता है कि कुछ नहीं हो सकता। बहुत परेशानी है, सुबह से उठे होते ही बस यही टेंशन रहती है कि अब चूल्हा तेज हो तो रोटी बनाए, नाश्ता बनाए। मकीनों का कहना है कि होटल से खाना खरीदने पर मजबूर हैं, जो महंगा पड़ता है। गैस तो आती नहीं है, मतलब पूरा दिन हो जाता है, एक गैस नाम को नहीं है। सही है, किसी के घर में अगर 6-7 बंदे हैं तो उसके लिए अगर हम बाहर से भी मंगवाएं तो 2,000 रुपये तो वहीं पर लग जाते हैं। हुकूमत की गैर संजीदगी और SSGC हुक्काम की गफलत ने शहरियों के मामूलात जिंदगी को दरम बरम करके रख दिया है। वफाकी काबीना के इजलास में गैस बहरान और KP बल्दियाती इलेक्शन की गूंज। हुकूमती अरकान ने कहा सनतों को गैस सप्लाई नहीं दी जा रही, अवाम और मीडिया हमसे सवाल कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठा दिए। हमाद अजहर अपने अदादो शुमार पर डटे रहे। एक वजीर ने हमाद अजहर पर तंज करते हुए कहा, फिर ना कहिएगा महंगाई की वजह से इलेक्शन हारे। PTI की नाकामी पर वजीर आज़म परेशान और मायूस दिखाई दिए। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी जानेंगे इस्लामाबाद से अवैस कयानी की इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। गैस बहरान पर हुकूमती अरकान फिर बोल पड़े। हुकूमती अरकान बोले गैस लोड शेडिंग हो रही है, मीडिया और अवाम हमसे सवालात कर रहे हैं। कराची की इंडस्ट्री को भी गैस नहीं मिल रही, कराची के साथ यूरिया प्लांट्स को भी गैस नहीं मिल रही। जराये के मुताबिक अब्दुल रज़ाक दाऊद ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठा दिए। बोले खान साहब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई नहीं होगी तो बरामदात मुतासिर होंगी। हमाद अजहर ने कहा कि इंडस्ट्री का दावा है कि 35% इंडस्ट्री बंद है। हुकूमती सर्वे के मुताबिक 95% इंडस्ट्री चल रही है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के कैप्टो प्लांट्स को गैस बंद की गई है। प्रोसेसिंग यूनिट्स को गैस की सप्लाई जारी है। वजीर आजम ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई के हवाले से नजरसानी की हिदायत करते हुए इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। शौकत तरीन, हमाद अजहर और अब्दुल रज़ाक दाऊद कमेटी में शामिल होंगे। जराये के मुताबिक काबीना इजलास में शौकत तरीन को सेनेटर बनने पर काबीना अरकान ने मुबारकबाद ना दी। इजलास में KP इलेक्शन पर परवेज खट्टक की तारीफें, वजीर आज़म ने सिर्फ परवेज खट्टक की तारीफ की। जराये के मुताबिक ब्रीफिंग के दौरान उमर अयूब को लुकमा, फिर ना कहिएगा महंगाई की वजह से इलेक्शन हारे। उधर शिबली फराज को इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का टास्क भी सौंप दिया। अवैस कियानी 24 न्यूज इस्लामाबाद। बरे सगीर पाको हिंद के मशहूर आलम दीन मौलाना यूसुफ इस्लाही मुरादाबाद भारत में इंतकाल कर गए। मौलाना को चंद रोज कबल आर्जा कल्ब और सांस की तकलीफ के बाइस हस्पताल दाखिल किया गया था। मौलाना यूसुफ इस्लाही का शुमार आलम इस्लाम के मायानाज उलमा में होता है। आपकी लिखी गई किताबें बर्रे सगीर पाको हिंद, अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक में यकसा मकबूल हैं। उनकी किताब आदाब ज़िंदगी का मुतादिद ज़ुबानों में तर्जुमा भी हो चुका है। उनकी तदफीन आबाई इलाके रामपुर में हुई। फल्कियाती उलूम के सऊदी इदारे के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब 3:23 पर चांद खाना काबा के ऐन ऊपर होगा, जिससे किबले की समत का तयन करना आसान होगा। फल्कियाती उलूम के माहिर मलहम हिंदी का कहना है कि यह नज़ारा बर्रे सगीर समेत वस्ती और मगरबी एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अलावा अमरीका के मशरकी इलाके और कनाडा से भी किया जा सकता है। जो इलाके मक्का मुकरमा से जितना दूर होंगे उनके लिए किबले का रुख मुतय्यन करना ज़्यादा आसान होगा। मक्का मुकरमा से 1000 किलोमीटर दूर के इलाकों के लिए चांद को देखकर किबले का रुख मुतय्यन करना करीबी इलाकों की निस्बत ज़्यादा आसान होगा।
الیکشن کمیشن نے ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ پر اہم اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں ٹیکنیکل کمیٹی ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ پر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ الیکشن کمیشن نے ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ پر اہم اجلاس آج طلب کیا ہے، جس میں ٹیکنیکل کمیٹی ای وی ایم اور اوورسیز ووٹنگ پر اپنی سفارشات پیش کرے گی اور ان کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں او آئی سی کانفرنس کے مقاصد حاصل ہو گئے۔ دفتر خارجہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے موقف کی پذیرائی ہوئی ہے۔ اپنے ملک کے اندر جب بلیو کرنا شروع کرتے ہیں اور ٹیم ورک ہوتی ہے، یہ جو آپ نے کامیابی ہوئی یہ ٹیم ورک سے بھی تھی، سب نے کوآرڈینیٹ کیا، سب نے ایک ٹیم بن کے اس کو کامیاب کیا، اس فنکشن کو، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا، سب نے مل کے کیا۔ اور میں نے دیکھا کہ سب کو بڑا فخر تھا جب وہ دیکھ رہا تھا، میں اپنے لوگوں کی شکل کی وہ جب دیکھ رہے تھے کہ کامیابی سے کانفرنس تھوڑے ٹائم میں کنڈکٹ کی، تو سب کو ایک اندر بلیف آیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں۔ کبوتر کی اپنے مالک سے انوکھی محبت۔ عمر کوٹ سے تعلق رکھنے والے شہری کا کبوتر اس کے ساتھ رہتا ہے۔ شہری نے عمر کوٹ سے ٹنڈو لایار 100 کلومیٹر تک کا سفر موٹر سائیکل پر کیا تو کبوتر اس کے ساتھ ساتھ پرواز کرتا رہا۔ بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے یونیورسٹی آف ایجوکیشن نے اپنے تحت چلنے والے 90 سرکاری پرائمری اسکولوں میں طلباء کو مفت دودھ کی فراہمی کا آغاز کر دیا ہے۔ لاہور سے عمران یونس کی رپورٹ دیکھیے۔ بچوں کی جسمانی اور ذہنی استعداد کار میں اضافے کے لیے اسکول ملک پروگرام کی افتتاحی تقریب پی سی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ صوبائی وزراء راجہ یاسر ہمیو اور حسنین بہادر دریشک نے خصوصی شرکت کی۔ اس پروجیکٹ کو تمام سکولز میں لے کے جانا چاہیے۔ آئیڈیل تو یہ ہے، ہم جب فرسٹ ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی انگلینڈ میں تو سب کھانا بھی دیا جاتا ہے، دودھ بھی دیا جاتا ہے۔ اگر ان اضلاع اور ان ایریاز کو چنا جائے جہاں سٹنٹنگ کا یا خوراک کی کمی کا انسیڈنس سب سے زیادہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا امپیکٹ انہی وسائل سے ہم زیادہ بہتر رزلٹ کر سکتے ہیں۔ وائس چانسلر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا کے مطابق یواس اور اینگرو کے تعاون سے منصوبہ کم عمر بچوں میں غذائیت کی کمی کو پورا کرے گا۔ پہلی قسم کی اتنی لارج اسکیل پہ اسٹڈی ہے، تو اس کے سارا ہم گورنمنٹ کو بتائیں کہ جی یہ دودھ بچوں کے لیے اسکولوں میں دینا بہت اہم ہے، جو ان کی میل نیوٹریشن کو دور کرے۔ اسکول بریک میں بسکٹ چپس کے ساتھ دودھ بھی ملنے پر ننھے بچوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ اب بریک میں ہم دودھ بھی پیا کریں گے، دودھ پینے سے ہمارے میں انرجی آئے گی۔ اسکول میں ہم پہلے نمک اور بسکٹ کھاتے تھے، اب ہم دودھ بھی پیا کریں گے۔ تقریب میں پارلیمانی سیکرٹری نوشین حامد معراج، اراکین اسمبلی سعدیہ سہیل، طلعت نقوی، ثانیہ کامران سمیت اساتذہ اور طلباء نے شرکت کی۔ اسکول ملک پروگرام کے تحت پہلے مرحلے میں 6 ماہ تک بچوں کو مفت دودھ فراہم کیا جائے گا۔ بچوں کی صحت پر اثرات کی تحقیق کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھایا جائے گا۔ کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ عمران یونس، لاہور۔ قائد اعظم ٹرافی میں شعیب ملک کے بھتیجے ہریرہ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ٹرپل سینچری بنانے والے ہریرہ کے والدین بیٹے کی کامیابی پر سربسجود ہیں، بہنیں بھی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں سیالکوٹ سے میاں محمد اشفاق۔ اس وقت شعیب ملک کے بھتیجے محمد ہریرہ کے گھر میں موجود ہوں، جنہوں نے شاندار پرفارمنس سے نہ صرف پاکستانیوں کا بلکہ شہر اقبال اور اپنے گھر والوں کا بھی دل جیت لیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ان کی پوری فیملی موجود ہے، ان سے بات کریں گے۔ میں ملک صاحب، میرے یہ سامنے کی بات ہے، آپ نے بڑی محنت کی ہے اپنے بیٹے پر، اس کو تیار کرنے کے لیے، کیا فیلنگ ہے؟ وہ جو پودا جو آپ نے لگایا تھا اب ایک تناور درخت بننے جا رہا ہے، کیا کہیں گے؟ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے مجھے، میرے بچے کو، میری فیملی کو، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیاب کرے۔ کیا کہیں گی بھابھی؟ اگر میں کہوں کہ یہ ہماری ساری فیملی کی دعاؤں اور طارق صاحب کی اسپیشلی جو شروع سے ایک جنون تھا ان کو، اور انہوں نے اتنی محنت کی ہے، سمجھ لیں کہ اپنا سب کچھ اس بچے پہ نچھاور کر دیا ہے، اور میری دعا ہے کہ میرا بیٹا پاکستان کرکٹ کا ہیرو بنے اور اللہ تعالیٰ اسے مزید کامیابیاں عطا کرے اور اس کو نظر بد سے بچائے۔ بہنیں بھی ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ اس کو خود ہی کھلاتے تھے، مطلب بچپن میں یوزلی کھلونے لے کے دیے جاتے ہیں، لیکن اس کو ہم نے بیٹ بال ہی پکڑایا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ لے کر چلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر دیا ہے۔ ہم نے بھی مطلب ساتھ ساتھ اس کو پریکٹس کروائی ہوئی ہے، اور بہت اللہ کا شکر ہے کہ آج ایک مطلب اتنا اچھا اس نے اننگز کھیلی ہیں، ایک ریکارڈ بنایا ہے۔ ہم اس کے بالکل عینی شاہد ہیں کس طرح طارق بھائی نے اپنے بچے کے اوپر محنت کی تھی، الحمدللہ سے اب وہ محنت رنگ لانا شروع کر چکی ہے۔ جی
ٹیسٹ کرکٹر عابد علی کی اپنے چاہنے والوں سے دعاؤں کی اپیل۔ ہسپتال سے ویڈیو پیغام میں عابد علی نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب ٹھیک ہیں، بس آج ایک چھوٹا سا پروسیجر ہونا ہے جس کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے۔ قائد اعظم ٹرافی میں خیبر پختونخوا اور سینٹرل پنجاب کے درمیان میچ میں عابد علی کو دوران بیٹنگ سینے میں تکلیف ہوئی، جس کے باعث انہیں فوری طور پر مقامی ہسپتال منتقل کرنا پڑا، جہاں ڈاکٹرز نے قومی کرکٹر میں ایکیوٹ کرونری سنڈروم کی تشخیص کی ہے۔ السلام علیکم، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ آپ سب سے درخواست ہے دعاؤں کی، دعا کیجیے گا۔ ایک چھوٹا سا کل بھی ایک چھوٹا سا کہہ سکتے ہیں کہ پروسیجر ہے، تو آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کامیاب کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، فین سے، گھر والوں سے، جتنے بھی میرے لوگ میرے چاہنے والے ہیں، وہ مجھے میڈیا والوں سے، تو وہ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔ یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے ماڈل ٹاؤن لاہور میں بین المذاہب کرسمس کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کرسمس ٹری بھی سجایا گیا۔ تقریب میں مسیحی رہنماؤں، اراکین پنجاب اسمبلی، محکمہ انسانی حقوق اور اقلیتی امور پنجاب کے حکام نے بھی شرکت کی۔ وائی ڈی ایف ایلومنائی نے کرسمس کی تقریب کی تیاریوں میں بھرپور طریقے سے حصہ لیا۔ تقریب میں دنیا بھر کے لیے امن و محبت کا پیغام دیا۔ تقریب میں مسیحی گیت بھی پیش کیے گئے۔ پاکستان میں امن کے فروغ اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی حکومت پر تنقید، کہتے ہیں انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے من پسند لوگوں کو کامیاب کرایا گیا، پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ کام چلا کر دکھائیں۔ نواب شاہ میں کارکنوں سے خطاب میں سابق صدر کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے کبھی اپنے منشور میں جھوٹے وعدے نہیں کیے، ہم نے وہ کام کیے ہیں جو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ جتنی غربت آئے پاکستان میں، جو مانن سا حالت آئے، جو غریبن سا حالت آئے، تو وہ صاف ظاہر ہے، لیکن جو انہیں فرق صاف ظاہر ہے، تو وہ اساجے دور میں چھا اب ہو، اساجے دور میں چھا ریٹ تھا، اساجے دور میں چھا اساں کہو چھا ہنن کہو، یہ فرق صاف ظاہر ہے۔ اساں کی بدھائیں دی یا ڈنکو ماننے کی ضرورت ہی نہ ہے۔ ہانے مقصد یہ ہے تو ابتے بیو مجلو کیوں ٹیسٹ کرے، ہانے ابتے کیوں بدجے، ابتے کیوں ملک کے حلائی دے، تو انشاءاللہ انہوں تے لگا پہن وہ بھی کرنا سے اللہ ایمان دی دو، قبر توڑی ایمان دی دو، تاجی دعوں رن دی انشاءاللہ۔